آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ساتھ گھومتا ہے، سو اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں وہی ہوں، لیکن میرا حال یہ رہا کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا۔ ابھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بچے کو نہلایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل یہ مجھے آخری غسل دے گا۔ چنانچہ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں میری آنکھیں کھلے تو سامنے میرے محبوب کا چہرہ انور ہو۔ جہنم کس پر حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔